So I'll touch that at the end, but let me share with you some of the achievements of the finance division that I represent, more the Ministry of Finance. Caretaker government, as you know, as I mentioned, took proactive measures. Economy, alhamdulillah, is stabilized. Market confidence, as indicated by the PSX and other indicators, is decent. Domestic and global challenges were enormous. As you know, the global commodity prices were very high when we came in. We also had been hit by the floods, so we had to manage the expenditures and implementation of that without tightening the purse at that time. And I can go on and on in terms of the fiscal challenges that we faced. Now, obviously we did a lot of work. उसकी वजह से जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी थी कि IMF की जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जो was negotiated by the previous government, उसको हमने बग़ैर किसी नॉइस के उसको डिलीवर किया है. And then we were able to bring in 700 million. But this was, of course, in January 2024. We were hoping it will come earlier, but unke processes and procedures की वजह से थोड़ी देर हो गई इसमें. I can tell you that we also, because this was getting delayed, we have worked incredibly hard कि हम World Bank, Asian Development Bank, Asia Infrastructure Bank, उनके जितने भी quick dispersing assistance थे उनको हमने fast track किया. We made sure that we had adequate representation on the board of these multilaterals to be able to get the release in time. नहीं, ये आप बाहर जाके बात. So we we got, fortunately, because of that work, थोड़ा सा IMF delay भी हुआ, तो we got 1.6 billion in December itself. And if you had been in Ministry of Finance, you would have appreciated कि कितना मुश्किल था, क्योंकि हमने उसको de-link करवा दिया IMF के प्रोग्राम से, जो कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में. The government also successfully curtailed the fiscal deficit at 1.3% of GDP during July-November 2024 in the presence of significant rise in markup expenditures. और markup का तो आपको पता है, it hits you and it hits us. ये interest rate जो high हैं, ये actually macroeconomic management में help करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इसने government कि जो डेट है, डोमेस्टिक डेट को भी बहुत इंक्रीज़ कर दिया. न सिर्फ आपकी बिजनेसेस अफेक्ट हो रही हैं, बट इट्स आल्सो इम्पैक्टिंग द डेट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अ मार्जिनल बेसिस. इस वक्त जो हम बोरो कर रहे हैं, वो बेसिकली बोरो कर रहे हैं टू पे आवर लाइबिलिटीज़. इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन द रियल डेट इज़ लिमिटेड, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट. On external front, हमारा current account deficit during July-December fiscal year 2024 has been narrowed down by 71.1% to 831 million, against a deficit of 3.6 billion during the same period last year. This improvement is attributed, of course, to the 35.2% decline in trade deficit. इसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ काफ़ी हुई है. आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, और क्योंकि आपको LCs खोलने में मुश्किल आ रही थी, बट हमने रिक्वेस्ट की थी स्टेट बैंक को टू रिलैक्स द ओपनिंग अप ऑफ द LCs. ऑफ कोर्स स्टेट बैंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, एंड दे रियली हैव टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हम लेकर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बट डे टू डे मैनेजमेंट वो करते हैं, तो हमारी उनसे काफ़ी क्लोजली बातचीत होती है. आपको एक खबर पता तो चल गई होगी, बट लेट मी मेंशन के 2016 में
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ था और इसका बिल 2022 में इनैक्ट हो गया था इन अक्टूबर 2022. The bank was formally launched. Its operations started on December 21, 2023. It was my first priority. हम इसको पहले महीने में कर लेते लेकिन we were not allowed to appoint the board members under the caretaker government, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अभी हमें दिक्कतें आ रही हैं to improve the corporate governance of this country. We were able to release to them rupees 3.87 billion by the finance division to Exim Bank. और आपको शायद पता हो कि ये जो एक्सिम बैंक है इसको हमने एक्सपोर्ट फाइनेंस के ऑपरेशंस की भी जिम्मेदारी डाली है. सो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफ़र ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, बट ये फेज्ड हुई हैं ओवर द पीरियड, ये और भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी. Now, this bank will go a long way in catalyzing the growth and diversification of countries' exports, and underline it will help the diversification of the industry. एक और चीज़ जो हमने की है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी लिमिटेड को लॉन्च किया है very recently. This has been achieved through the grant capital of approximately 6 billion provided by United Kingdom FCDO. ये कंपनी guarantees provide करेगी for the SMEs largely, and it will be able to leverage the additional capital of a substantive amount close to about 50 billion Pak rupees. So आप इसकी leveraging capability देखें, 6 billion की इन्वेस्टमेंट से हम इसको 50 बिलियन की लेवरेजिंग करेंगे टू मीट द डिमांड्स ऑफ द SMEs. ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, इसके कस्टोडियंस आर फाइनेंस डिवीजन. दिस विल बी द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड क्रेडिट गारंटी कंपनी फॉर SMEs. आपको पता होगा कि देयर इज़ अनदर नेशनल क्रेडिट एनहांसमेंट मैकेनिज्म इंफ्राजामिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और इन दोनों के लिए आई एम थैंकफुल टू ए कंपनी कॉल करंदाज जो इस्लामाबाद बेस्ड है, बिकॉज उन्होंने इसको ऑपरेशनलाइज करने में और फाइनेंसिंग और ऑपरेशनलाइज करने में, तो ये कुछ इनोवेटिव मैकेनिज़म्स हैं. ये नॉन बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये टिपिकल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, बट ये बैंक्स को इनकरेज करेंगी कि वो इन अंडर स्टाफ्ड एंड अंडर सर्विस सेक्टर्स को प्रोवाइड करें. और मैं आपको बताऊं पूरे एशिया में इस किस्म की एंटिटीज़ हैं. सिर्फ ये है कि हमने कभी हुकूमत के बाहर निकल के नहीं देखा कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. हम आप सबको ये इनवाइट करते हैं कि आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस भूल जाएं गवर्नमेंट की सब्सिडीज़. दोज आर द टाइम्स ऑफ द पास्ट जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज सब्सिडीज़ के बेसिस पे चली हैं, वो चल नहीं पाएंगी. उनको अपने खुद टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा, जिसको कहते हैं बैसाखियों पे चलना. रन करना मुश्किल होता है, आप स्लोली तो चलते हैं लेकिन कभी कोलैप्स भी हो जाते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ. ये मेरा अपना तजुर्बा है पूरी दुनिया में काम करके कि जिस कंट्रीज़ ने सब्सिडीज़ दी है उनमें डिस्टॉर्शंस हुए, उसमें वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हुए, और चाहे वो टैक्स एक्सपेंडिचर हो, टैक्स प्रिविलेजेस हो, ये सब नहीं हेल्प करते. हमने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट बनाया है इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. उसको मैं खुद नहीं देखती, बट इट इज़ रियली बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एक्ट ऑफ 2023, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक इंडिपेंडेंट ऑफिस में बना है. इन्होंने अभी पूरे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के
اینول پرفارمنس رپورٹس کو کولیٹ کیا ہے اور بیسیکلی یہ دس از کورنگ دا پیریڈ آف 2019 to 2022. اس کی کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے واٹ از دا کلیکٹیو لاسز آف دا اسٹیٹ اون کمپنیز. میں کہتی ہوں بٹوین دا سبسڈیز، کسی قسم کی بھی سبسڈیز اور اسٹیٹ اون کمپنیز، اف آئی ہیڈ دا چوائس وی وڈ پرائیویٹائز ایوری تھنگ، تاکہ حکومت اپنا پیسہ ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ لگائے تاکہ اس ملک کی ترقی ہو. تو دیٹس the vision with which I have been leading. I'm trying to lead the strategy part of this government. Ministry of Finance is the heart and soul of all governments, and اس میں منسٹر آف فائنانس کی ذمہ داری نہ صرف فائنانس ڈویژن، ریونیو اور اکنامک افیئرس کی ذمہ داری ہے، بٹ آل دی انٹر گورنمنٹل کمیٹیز، چاہے وہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہو، وہ ساری پرائم منسٹر ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، ایکنک کی بھی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ٹو منسٹری آف فائنانس. ہم نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، اپنی تعریف نہیں کر رہی، اپنی حکومت کی تعریف کر رہی ہوں، کیونکہ ہر جگہ سپیڈ سے ECC میں ہم نے سمریز لے کے جلدی اپروولز کیے ہیں. اس میں ہم نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے بائی دی اپروول آف دا کیبنٹ کمیٹی آن SOE. سو ایک تو کیبنٹ کی بہت ساری کمیٹیز ہیں، ایک کمیٹی اسٹیٹ اونرشپ کی ہے اور ایک کمیٹی آپ کو پتہ ہے پرائیویٹائزیشن کی ہے، ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پارٹنرشپس کے لیے بھی ہے. اور اس SOE اونرشپ میں بہت زیادہ ڈسکشنز ہوئی ہیں. وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو SOEs ہیں ان کی کارپوریٹ گورننس ہائی کوالٹی کی ہو. تو اس پہ کافی کام ہوا ہے. جس طرح پہلے میں نے کہا کہ پہلی ہماری پرائیورٹی تھی ٹو مینیج دی ایکسچینج ریٹ. اٹس امپورٹنٹ کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کریک ڈاؤن نہ ہوتا آف دوز ہو ہیو بین پلئنگ ود دا کرنسی آف پاکستان. تو آپ کو خود پتہ ہے کیا برے حالات تھے ہمارے ایکسچینج ریٹ کے، اور الحمدللہ ناؤ اٹس ان اے گڈ شیپ. I mean I can go on, but ایک ریسنٹ انیشیٹو جو میں نے اس کا MOU سائن کیا تھا سپٹمبر اکتوبر کے دوران از دا ڈیجیٹل اسٹیک. یہ ساری فرنٹیئر کی چیزیں ہم لے کر آئیں، یہ پرانے طرز سے ہم نہیں چل رہے اس حکومت میں، اور ڈیجیٹل اسٹیک میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے ڈیجیٹائزیشن ول گرو فینومنلی. اس کی لانچنگ بھی ویری ریسنٹلی ہوئی تھی. And one can go into a lot of other things, but اس میں بیسیکلی ہمیں بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا تھا فار ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن، اور MOU میں اس کے اسکوپ میں تھا کہ وی ول انویژن اینڈ وی ول ڈیزائن پاک ڈیجیٹل اسٹیک. That stack is collection of databases and communication protocols which enable these databases to communicate and leverage information for bringing ease and convenience to the lives of common man. Nadra, digital ID and RAST from the banking system, jisko micro payment gateway system kehte hain, which has taken over وہ ریئل گراس پیمنٹ سیٹلمنٹ سسٹم جس میں مشکلات ہوتی تھیں. اب یہ اسمالر کسٹمرز کے لیے مائکرو پیمنٹ گیٹ وے سسٹم، یہ سارے کام صرف ایک ایجنسی نے کروائے ہیں، کرانداز نے. ایک اسٹیٹ بینک میں ہو رہا ہے، ایک اکراس دا کنٹری ہوگا. یہ فاؤنڈیشنل بلاکس ہیں نادرا کا ڈیجیٹل ID اینڈ راست جو اسٹیٹ بینک آپریٹ اپ کرتا ہے. دے آر دا فاؤنڈیشنل بلاکس آف دا اسٹیک. دنیا میں بہت سارے ملکوں میں یہ آلریڈی آپریشنلائز ہو گیا ہے. اٹ انٹیگریٹس راست دا اسٹیٹ بینک پاکستان پیمنٹ سوئچ وتھ اے نیو انیشیٹو جو ابھی اسٹارٹ ہوا ہے. اٹ از کالڈ بونا، BUNA.
It is a GCC payment switch. This was unthinkable. اور یہ جو GCC payment switch ہے, it will link all our payments from the GCC countries in a minute. And it will help us bring all the informal remittances through formal channels at a reduced cost. یہ جو بیچ میں informal players ہیں جو play کرتے ہیں, they will be out of business hopefully, unless they find a new mechanism to do so. And enhancing RAST adoption for wider range of use cases. Inshallah, FBR will also be hooked up through this mechanism. تیسری ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ گورنمنٹ پہلے ہمیشہ ریلائی کرتی تھی آن ڈومیسٹک ڈیٹ, لانگ ٹرم ڈومیسٹک ڈیٹ سیکورٹی. Resultantly, average time of maturity of the domestic debt has, not long term, but domestic debt securities ki maturity was very uncomfortable. اب ہم نے اس کی میچورٹی کو ایکسٹینڈ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے انٹرسٹ ریٹس ہیں اس پہ ہمیں نقصان پڑ رہا تھا گورنمنٹ کو بورنگ میں. تو ایک چیز جو میں جب گورنر تھی اسٹیٹ بینک کی, میں منسٹری آف فائنانس کو لکھتی تھی, بٹ ظاہر ہے میں نہ کرا سکی. اب آج فارچونیٹلی تھوڑے پیریڈ کے لیے جو میں تھی وہ تھی, ہم نے امینڈمنٹس کرائی ہیں ٹریشری بل کے رولز میں آف 1998 اور اجارہ سکوک کے رولز میں 2008 کے. دیز امینڈمنٹس ناؤ انٹر ایلیا allow government to follow multiple mechanisms. ہم بینک سے بھی بورو کر سکتے ہیں, ہم PSX پہ سکوک ایشوز کر رہے ہیں, اور آپ یقین نہیں کریں گے, everybody said کہ you will fail in this experiment because I had pioneered this and told them. But alhamdulillah, with the support of the SECP, who was standing hand by my side, and our debt department and PSX, we were able to launch the first Ijara Sukuk on the day the Prime Minister was visiting PSX and giving the awards to our leading market cap companies, جس کی وجہ سے یہ PSX چلتا ہے. Very proud moment for all of us who have been affiliated with the PSX. Now, domestic Sukuk program has been shifted completely from State Bank of Pakistan to PSX, which has brought a new life to the Pakistan Stock Exchange. It will facilitate the retail as well as non-banking investors to participate in the auction process directly. یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا, the cost of our debt came down. آپ بتا دیں, آپ تو وہاں تھے جب یہ ہوا ہے. He is a board member of the Pakistan Stock Exchange who can testify that this was the most historic moment, not only for Pakistan, for government of Pakistan, but for PSX. We were able to reduce the cost on the margin of that 30 billion جو پہلا ٹیسٹ ہوا تھا by almost I think 5% ہو گیا تھا. پہلے 3% ہوا, اس کے بعد 14 پہ آ گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں who can beat the policy rate. ہم نے بیٹ کر لیا نا پالیسی ریٹ کو. تو آپ لوگ PSX کے اسٹاک ایکسچینج سے پیسہ اٹھائیں. یو ریز یور ڈیٹ فرام پاکستان اسٹاک ایکسچینج. آپ کو کون روکتا ہے اس سے؟ آپ چھوڑ دیں بینکس کو. بینکس ول برنگ ڈاؤن دیئر ریٹس ونس ان کا ڈیمانڈ پریشر ریڈیوس ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ بینکس نے کام نہیں کیا. بینکس جب سے پرائیویٹائز ہوئے انہوں نے بہت خدمت کی ہے اس ملک کی اور بہت سروس کی ہے آپ لوگوں کو. لیکن پریشر بینکنگ سسٹم پہ فار پرووائڈنگ دا ڈیٹ ٹو یو آل اینڈ ایکویٹی, اور ہماری ایکویٹی مارکیٹس تو ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہیں پاکستان میں. تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ سب اب PSX میں جائیں, اور اگر
آپ کو آئی پی او میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، چاہے میں ہوں اسٹاک ایکسچینج میں نہ ہوں، چاہے میں گورنمنٹ میں ہوں نہ ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو وہ کام کر کے دکھاؤں گی، کیونکہ میں نے کافی ریلیشن شپس بھی بنائے ہیں یہاں پہ. آئی ورن دا لٹل رسپیکٹ، پیپل انڈرسٹینڈ دا میجک آف دا اسٹاک مارکیٹ. اور یہ اسٹاک مارکیٹ اسٹیگننٹ تھی فار آلموسٹ فیو ایئرس. اس کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے، بٹ اس کی سسٹینیبلٹی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے.